دعوت دے رہا ہوں کلام پیش کرنے کے لیے مشہور و معروف حمد و ثنا پیش کرنے والے اور مشہور و معروف نعت خواں اور شاعر جناب حضرت مولانا حافظ زین العابدین جلالی صاحب اور ان کے فرزند ارجمند جناب حافظ انظر جلالی صاحب کو کہ اپنی ترتیب سے خوبصورت کلام پیش فرمائیں، اپنے جلال کے ساتھ اپنے کمال سے حاضرین کو محظوظ فرمائیں جناب حافظ زین العابدین جلالی اور ان کے فرزند ارجمند جناب حافظ انظر جلالی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکابر علماء کرام، طلباء عزیز اور میرے محترم بزرگوں نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کو سلام کیا اور لگ یہ رہا ہے کہ یا تو آپ تھکے ہوئے ہیں یا آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ ناراض تو نہیں ہے؟ اچھا جی، تھکے ہوئے بھی نہیں ہو؟ پھر مہنگائی کا بوجھ ہو سکتا ہے، یہی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا صرف میں مہنگائی سے میں پریشان ہوں۔ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ایسے محفلوں میں جب ہم آتے ہیں اسی لیے تو آتے ہیں کہ سارے مشکلات کا حل انشاءاللہ ان اکابرین کہ جب دعائیں ہوں گی اور ہم آمین کہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب ہٹا دیں گے۔ دوبارہ سلام کرنے لگا ہوں، آپ کی طرف سے جب جواب آئے گا تو مجھے انشاءاللہ لگے گا کہ آپ حضرات اس وقت اب توجہ سے بیٹھ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ کوشش کریں گے، باہر کی جو ساتھی ہے وہاں ٹھنڈ ہے اور ٹھنڈ میں انسان کی آواز نہیں نکلتی ہے، تو آپ ماشاءاللہ برآمدے کے نیچے بیٹھے ہیں، آپ جب سبحان اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا وہ یہ گرمی وہاں بھی پہنچ جائے گی، پہنچائیں گے نا انشاءاللہ۔ اصل میں صبح سے نکلا ہوا ہوں اور یہ ترتیب میں ہماری 6 پروگرام تھے، یہ آخری پروگرام، انتہائی تھکا ہوا بھی ہوں۔ آپ حضرات نے آج ہمیں چلانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ چلائیں گے نا انشاءاللہ، اور کچھ تعاون ساؤنڈ والے بھائی کریں گے انشاءاللہ، تو اللہ نے چاہا تو چل جائے گا انشاءاللہ۔ میں حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرنے لگا ہوں، اس کلام کی فرمائش بھی ہے، پڑھنے لگا ہوں، آپ توجہ سے سماعت کیجئے۔ ایک گزارش جو میں بھول گیا، پہلے کی طرح جو شعر آپ حضرات کو اچھا لگے، کیا کہنا ہے؟ بس صرف 10 بندوں کو سبحان اللہ کہنا آتا ہے، کیا کہنا ہے جی؟ ایسا نہ ہو کہ پھر میں یوں کہوں کہ ناظم آباد والے اتنے کنجوس ہے کہ سبحان اللہ کہنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، اس سے تو پھر بڑا کنجوس ہو ہی نہیں سکتا ہے جی۔ کہہ دے سبحان اللہ، ایک ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ، ٹیڑے ہاتھ اچھے نہیں لگتے، ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ، جس کے 2 ہاتھ ہیں وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ، ایک دفعہ مسکرا کر بھی کہہ دے سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ سے جتنی زیادہ محبت ہے اتنی محبت سے آواز بلند کہے سبحان اللہ۔ مزہ نہیں آیا، آپ کی محبت نہ کافی ہے، آپ کوشش کریں پھر سے ایک مرتبہ اخلاص سے کہے سبحان اللہ۔ شیطان سے جتنی زیادہ نفرت کرتے ہو تکلیف دینے کے لیے آواز بلند کہو سبحان اللہ۔ اللہ 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 اللہ، فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے، خالق روز بھر بھی کا قدر بھیج دیتا ہے۔ ہم سب کو رزق دینے والا کون؟ ایک ہاتھ اٹھا کر جواب دو، رزق دینے والا کون؟ بیماری سے شفا دینے والا کون؟ محبت سے کہو اللہ۔ فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے، خالق روز بھر بھی کا
کر بھیج دیتا ہے اللہ 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 فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے خالق روز بھر دے گا در بھیج دیتا ہے خلیل بس پتھر بھیجتا ہے اللہ 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 فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے خالق روز بھر دے گا در بھیج دیتا ہے آپ بھی بولے سبحان اللہ ابھی مسجد کے اندر سے آواز آئے گی میٹھی میٹھی آواز کہہ دے سبحان اللہ اب باہر والے بولیں گے آپ بھی کہہ دے سبحان اللہ مزہ نہیں ہے باہر والے آپ بھی ٹھنڈ سے آپ لوگ چام بیٹھے کہہ دے سبحان اللہ جب میں بات کروں پھر ایک ڈیلے بند کر دیا اچھا میں نے یہ سبحان اللہ کیوں کہلوایا حضرت اب جب یہ مجمع والے سبحان اللہ کہیں گے نا آپ کے چہرے پہ میں پیاری مسکراہٹ دیکھوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں رسول بنا کر مکڑی کا جالا ابھی بھی حضرت نہیں مسکرا رہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے مسکرانا اس کو کہتے ہیں کہ ان کے پیارے پیارے دانت ہمیں نظر دکھائی دے ہاں بنا کر مکڑی کا جالا کبوتر بھیج دیتا ہے اللہ 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 فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے خالق روز بھر دے گا در بھیج دیتا ہے گلے خراب کر کے چھوڑوں گا ایسے نہیں چھوڑوں گا گلے خراب ہوں گے گھر جاؤ گے دروازہ کٹکھٹاؤ گے گھر والے کہے کون بولو بولو جلالی صاحب پیچھے لگے ہوئے تھے چھوڑ ہی نہیں رہے تھے اور مجھے یقین ہے کہ اس سبحان اللہ کے بدلے میں دعا کرنے لگا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمرے اور حج کی زیارت سعادت نصیب فرمائے میں نے ایک جگہ یہ دعا کی کراچی کے ملیر میں وہاں پر میرا ایک پروگرام میں تھا اور میں عمرے کے سفر پہ تھا اور مجھے ایک عالم ملا مسجد نبی میں سب کو صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جب مجھے یہ بات بتائی یقین کرے مجھے تسکین ملا اور مجھے ایک خوشی ہوئی اور میں نے کہا کہ یہ میں بات ہر جگہ کروں گا اور میں محفلوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہنے لگے جلالی صاحب آپ ہمیں یہ دعوت دے رہے تھے کہ سبحان اللہ کہے اور اس کے بدلے میں آپ نے یہی دعا دی تو میں نے آپ کو حضرات کو دعا دی کہنے لگے میں نے دل سے کہا سبحان اللہ ہر شعر پر عاشق بن کے میں سن رہا تھا آپ کے ایک ایک شعر اور میں سبحان اللہ کی صدائیں لگا رہا تھا اور میں نے یہ دعا کی کہ اللہ اس سفر میں اگر ہمارے ساتھ جلالی صاحب بھی شامل ہو کہنے لگے سفر میں تو اکٹھے نہیں لیکن اللہ کی شان دیکھو اللہ اکبر کبیرہ کے مسجد نبی میں ملاقات ہو گئی اکٹھے جی میں یہی آپ سے چاہ رہا ہوں کہ آپ دل سے سبحان اللہ کہے اللہ کے در میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے میں نے دعا دی ہے اخلاص سے میں نے دعا دی ہے
اب آپ اخلاص سے سبحان اللہ کہیں. اب جو میں شعر پڑھنے لگا ہوں انشاءاللہ میں اخلاص سے پڑھنے لگا ہوں, آپ نے اس کا حق ادا کرنا ہے. ہاں جہاں کو عائشہ کی شان دکھلانے کی بات آئے, جہاں کو عائشہ کی شان دکھلانے کی بات آئے, تو وہ جنت کو حجرے کے اندر بھیجتا ہے. اللہ 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 فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے. خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے, مقدر بھیج دیتا ہے. بارک اللہ جزاک اللہ خیرا. سب حضرات شوق سے اور محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کلام کو جب میں پڑھتا ہوں تو میں مجمع والوں پہ حملہ کرتا ہوں. اب جب کوئی آپ پر حملہ کرے تو آپ دفاع کے لیے تو کچھ کریں گے نا, بس دفاع کے لیے آپ کے پاس صرف سبحان اللہ ہے, پھر میں پیچھے ہٹوں گا. ہاں رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے, رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے, اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے. اگلی بات بہت پیاری بات ہے. رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے, اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے. رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے, رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے, اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے. سب سے پردہ ہے میرے خدا کا, سب سے پردہ ہے میرے خدا کا, محمد سے پردہ نہیں ہے. ویسے جن بھائیوں نے دو ہاتھ بلند کی نا, انہوں نے شعر کا حق ادا کیا. اس سے پیاری بات تو ہو ہی نہیں سکتی ہے نا. اور جنہوں نے ایک ہاتھ ٹھیڑا کر کے دکھایا چلو وہ بھی برداشت, جن کے ہاتھ نیچے تھے وہ برداشت نہیں ہے. چلو میرے کون سے پیٹرول خرچ ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ آواز دی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دوبارہ پڑھنے لگا ہوں کہ ہاں سب سے پردہ ہے میرے خدا کا, سب سے پردہ ہے میرے خدا کا, اور محمد سے پردہ نہیں ہے. رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے, اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے. اب میں پڑھنے لگا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں. ویسے بھی شیطان کو آپ نے بھگا دیا انشاءاللہ, سوراب گوٹ تک تو پہنچ چکا ہے, اب نکالنا ہے اس کو آج کراچی سے. ویسے بھی عمر کا نام لے کر بھی تو شیطان بھاگ جاتا ہے نا جی. اب جب سبحان اللہ آپ کہیں گے تو انشاءاللہ اور تیز بھاگے گا. ہاں کہ لائے ایمان عمر جب نبی پر, لائے ایمان عمر جب نبی پر, بولے آقا کے قدموں میں جا جا. لائے ایمان عمر نبی پر, لائے ایمان عمر جب نبی پر, بولے آقا کے قدموں
سے پردہ نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ حضرات اس محفل کو 4 چاند لگا دیے حضرت, حق ادا کر دیے. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ 8 چاند لگ جائے. 4 تو پرانا محاورہ ہو گیا ہے نا جی. ہاں کہ آپ کے جیسا اب تک جہاں میں, آپ کے جیسا اب تک جہاں میں مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے. آپ کے جیسا اب تک جگہ میں, آپ کے جیسا اب تک جگہ میں مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے. آئے بھی کیسے جب کہ خدا نے, آئے بھی کیسے جب کہ خدا نے, آئے بھی کیسے جب کہ خدا نے کوئی دوجا بنایا نہیں ہے. رب کو دیکھا کہ میرے نبی نے, اور کسی نے بھی دیکھا نہیں. سب سے پردہ ہے میرے خدا کا, اور محمد سے پردہ نہیں ہے. محمد سے پردہ نہیں ہے. بتاؤ کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے. یہ جو آ رہے ہیں نا ان کو آنے دو, آپ یہاں دیکھیں, میں آپ کو سنا رہا ہوں. ہاں بتاؤ کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے. بتاؤ کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے. بتاؤں کس طرح کہ کیا کیا خوبصورت ہے. سنیے اگلے انترے پہ انشاءاللہ آپ اپنے جذبات کنٹرول نہیں کر سکیں گے. ہاں بتاؤ کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے. بتاؤ کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے. محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے. نبی کا عاشق بولے سبحان اللہ, نبی کا دیوانہ ایک ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ, نبی کا عاشق دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے. محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے. وہ جن کے حسن کی کھائی ہے قسم حق تعالی نے, وہ جن کے حسن کی کھائی ہے قسم حق تعالی نے, وہ زلف خوبصورت ہے. میں سونے آقا کے زلفوں کی بات کر رہا ہوں. آپ کے ایمان میں اور گرمی آنی چاہیے کہ ہاں وہ زلف خوبصورت ہے. مزہ نہیں آ رہا ہے, ان کے ہاتھ مجھے نظر نہیں آ رہے, میں اب آپ سے مخاطب ہوں. وہ زلف خوبصورت ہے, وہ چہرہ خوبصورت ہے. بتاؤ کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے. محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے. جسے صدرک جسے وجہت دکھا قرآن میں رب نے, جسے صدرک جسے وجہت دکھا قرآن میں رب نے, وہ سینہ خوبصورت ہے. مزہ نہیں آ رہا, میں ایک
ایسا سنانے لگا ہوں کہ انشاءاللہ جو باذوق آدمی ہو وہ سونے کو ترجیح نہیں دیں گے، ان اشعار کو ترجیح دیں گے کہ وہ سینہ خوبصورت ہے، وہ چہرہ خوبصورت ہے، بتاؤ کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے۔ مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے۔ میں نے پیچھے کیوں دیکھا؟ میں گنبد خضرا کو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ صحیح، گنبد خضرا کی بات کرنے لگا ہوں، سبز گنبد آئے ہے۔ انشاءاللہ اس کے بدلے میں پھر میں دعا دوں گا آپ حضرات کو، اگر آپ لوگوں نے اس شعر کا حق ادا کیا۔ شاعر کہتا ہے اے ہے رسول اللہ جس میں آج بھی آرام فرما ہے، رسول اللہ جس میں آج بھی آرام فرما ہے، زمانے بھر کی محلوں سے، زمانے بھر کی محلوں سے وہ روزہ خوبصورت ہے۔ یا اللہ آپ کی ان پیارے پیاروں بندوں نے جس ذوق اور جس محبت سے سبحان اللہ کی صدائیں لگائیں، یا اللہ اس کے بدلے میں عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرما۔ ہاں زمانے بھر کی محلوں سے وہ روزہ خوبصورت ہے، بتاؤ کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے۔ محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا چھوڑوں گا نہیں، آج معافی نہیں ہے، سال میں ایک موقع دیتا ہے حضرت، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ تا دیر ہم پر سلامت رکھے۔ یہ ایک موقع تو دیتے ہیں جو آپ حضرات، ہم آپ کے دیدار کرتے ہیں اور آپ ہمارا دیدار کرتے ہیں۔ اب میں شعر پڑھنے لگا ہوں، مجھے یہ بتائے کہ دنیا میں خوبصورت جگہ کون سا ہے؟ آئے ہے یعنی طیبہ، اور مکہ مکرمہ۔ اب دنیا والوں سے پوچھو، کہتے سنگاپور بہت خوبصورت ہے، انگلینڈ بہت خوبصورت ہے، فلانی جگہ بہت خوبصورت ہے۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں، ہاں اگر چاہو قسم لے لو زمانے بھر کے شہروں سے، اگر چاہو قسم لے لو زمانے بھر کے شہروں سے۔ آپ تیار ہیں نا؟ وہ مکہ خوبصورت ہے، وہ طیبہ خوبصورت ہے، وہ مکہ خوبصورت ہے، وہ طیبہ خوبصورت ہے، کس طرح تم کو کیا کیا خوبصورت ہے۔ محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے، مصطفیٰ کا سارا حلیہ سر پر پگڑی منہ پر داڑھی، دل میں تیرے قرآن ہے۔ میں اپنے معزز طلباء عزیز جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اکابرین علماء کرام سے مخاطب ہوں، یہ کلام میں سب ان کی نظر کر رہا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں ان کی محبتیں۔ ہاں سر پر پگڑی منہ پر داڑھی، دل میں تیرے قرآن ہے، سر پر پگڑی منہ پر داڑھی، دل میں تیرے قرآن ہے، مدرسے میں رہنے والے تو رب کا مہمان ہے، رب کے مہمانوں کے لیے سبحان اللہ۔ ہاں سر پر پگڑی منہ پر داڑھی، دل میں تیرے قرآن ہے، مدرسے میں رہنے والے تو رب کا مہمان ہے، مدرسے کی چٹائی لے لی
رب سے ناتا جوڑ لیا دین نبی کی اے رکھوالو ہو دین نبی کے اے رکھوالو ہم کو تم پر مان ہے مدرسے میں رہنے والے تو رب کا مہمان ہے میرے ساتھ ایک نعرہ لگائے ہم نعرہ لگائیں گے کہ دینی مدارس خود مختار کیا کہنا ہے دینی مدارس آئیے مل کر دینی مدارس خود مختار 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 سر پر پگڑی منہ پر داڑھی تیرے قرآن ہے مدرسے میں رہنے والے تو رب کا مہمان ہے تم ہی ولی تم عالم مفتی قاری قرآن ہو تم نبیوں کے وارث تم ہی دین نبی کی شان ہو دین نبی کی شان ہو اب میں یہ شعر آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں طلباء عزیز سنیے دنیا کے شاہوں سے بڑھ کر دنیا کے شاہوں سے بڑھ کر دنیا کے شاہوں سے بڑھ کر تیری اونچی شان ہے مدرسے میں رہنے والے تو رب کا مہمان ہے دینی مدارس مختار دینی مدارس جو مدارس سے محبت کرتے ہیں مجھے اس نعرے کا جواب دے دینی مدارس دینی مدارس خود مختار دینی مدارس خود مختار دینی مدارس خود مختار دینی مدارس خود مختار سر پر پگڑی منہ پر داڑھی دل میں تیرے قرآن ہے مدرسے میں رہنے والے تو رب کا مہمان ہے اب میں یوں کہوں گا کہ مدرسے میں رہنے والے آپ کہیں گے ہم رب کے مہمان ہیں مدرسے میں رہنے والے آئے ہائے ہائے کیمرے والے ذرا اس کو دکھائے دنیا والوں کو کہ یہ طلباء ماشاءاللہ اپنی مدارس سے کیسے محبت کرتے مدرسے میں رہنے والے تو رب کے مہمان ہے حضرت قرآن حفظ مکمل کیے بچوں نے قرآن حفظ مکمل کی ہے اچھا ماشاءاللہ 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 سنیے جی کیا بتاؤں مرتبے کیا حافظین پاتے ہیں کیا بتاؤں مرتبے کیا حافظین پاتے ہیں پاؤں کے تلے نوری جن کے پر بچھاتے ہیں من قرار پاتا گئے روح بھی مچلتی ہے من قرار پاتا گئے روح بھی مچلتی ہے جب تلاوتوں سے یہ دنیا والوں میں بتانے لگا ہوں سنیے جب تلاوت
تلاوتوں سے اپنے لب سجاتے ہیں، جب تلاوتوں سے اپنے لب سجاتے ہیں، کیا بتاؤ مرتبے کیا حافظین فاتح ہیں، پاؤں کے تلے نوری پر بچھاتے ہیں، قہر رب نہیں کرتا، رحمت برستی ہے، قہر رب نہیں کرتا، رحمت برستی ہے، قہر رب نہیں پڑتا، کیا کہا میں نے؟ قہر رب نہیں پڑتا، رحمت برستی ہے، کہاں پر؟ جس جگہ بھی قرآن کو، جس جگہ بھی قرآن کو پڑھتے یا پڑھاتے ہیں، ہاں کیا بتاؤ مرتبے کیا حافظین فاتح ہیں، پاؤں کے تلے نوری پر بچھاتے ہیں، جن کے پر بچھاتے ہیں۔ آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ تھک گئے؟ صحیح بولے؟ اچھا جی ٹھیک ہے۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں ختم نبوت پر کلام، اس میں تو بالکل سستی برداشت نہیں ہوگی، ہے جی، ورنہ ایسا نہ ہو کہ سونے آقا کے پاس فرشتہ جائے اور آپ کا شکوہ کرے۔ میں پڑھنے لگا ہوں وہ بھی پشتوں میں، پختوں کے وائم انشاءاللہ، پختوں میں دیکھو پوئی گئے گا نا، بس زبی ادرتا ہوڑا شاعر وہی چھے چھے ختم نبوت منی پردائے مور توایا، پردائے مور توایا، پردائے مور توایا، چھے دنیا کا جانے بینو سڑائے مور توایا، سڑائے مور توایا، چھے کم پا پختوں پا ہوئی گی گا نو زباوائیم چھے ختم نبوت منی تا زباوائے پردائے مور توایا، زباوائے ټول وایو چې پته خو ولګي چا چاله پښتو ورځي، دا مخکې ملګرو خو وویله یو لاس اوچت کو دا ووایي پردی مه ورته وایه، او چې نوم یې قادیانی وي نو دلته خو په غصې سره وایي چې سړی مه ورته وایه، ہاں چھے ختم نبوت منی پردی مه ورته وایه، دو مرتبہ بولنا ہے، دو مرتبہ کہنا ہے۔ میں جیسے سٹاپ کروں پھر ان کی آواز ہم سنیں گے ساؤنڈ والے بھائی۔ یار مجھے خیال ہے ساؤنڈ والا بیچارہ اتنا بہترین ساؤنڈ چلا رہا ہے، ان کے لئے ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ۔ ابھی مسکرا نہیں رہے، بہت غصے سے دیکھ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے تھکا ہوا ہے، ایک مرتبہ پھر سے سبحان اللہ کہتا ہے کہ ان کی تھکاوٹ ختم ہو جائے۔ واہ جی واہ، چھے ختم نبوت منی پردی مه ورته وایه، پردی مه ورته وایه، پردی مه ورته وایه، دو دفعہ کہنا ہے۔ چھے ختم نبوت منی پردی مه ورته وایه، پردی مه ورته وایه، پردی مه ورته وایه، چھے نومی قادیانی بینو سڑی مه ورته وایه، سڑی مه ورته وایه، تاجو تاج ختم نبوت، سب بھائی میرے محترم بزرگ جو بیٹھے ہوئے اس نعرے کا جواب دے، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، دینی
مدارس چه ختم نبوت منی پردای مور توایا اوسه مزا وکړه چې نومي قادیان وینو سړی مور توایا سړی مور توایا حقو سره مینه کا هر احساس پینا کا ننګ کا غیرت کا سینا کا چې ننګ په نبی نکړي میړه مور توایا میړه مور توایا چې کوم میړه پیژنو بہادر چې ننګ په نبی نکړي میړه مور توایا میړه مور توایا او چې نومي قادیان وینو سړی مور توایا سړی مور توایا شد الہی بندا جوړ شو ایک بندا سپینے سپینے وایا تل مګوا تک بندا ځواني چې په دین نشیندي ظلم مور توایا وای ځواني چې په دین نشیندي هغه بس ځواني اسه ټسته نور خو هیڅ نه ده ځواني چې په دین نشیندي ظلم مور توایا ظلم مور توایا او چې نومي قادیان وینو سړی مور توایا سړی مور توایا چې نومي قادیان وینو سړی مور توایا ختم نبوت سرا شاپ صداقت سرا مینا دا پتنگ پشا شاپ محبت سرا حضرت اب میں اس مجمع میں معلوم کروں گا کہ گیدڑ کون ہے اور شیر کون ہے ماسو ویلا ختم نبوت سرا شاپ صداقت سرا مینا دا پتنگ کوا مینا دا پتنگ پشان کپ محبت سرا خویونا دا گیدڑ چڑیز مرائے مور توایا واجی واج جزاک اللہ دا طول زمریان دی او چې څوک ما سره دا ناره نه لګي نو بیا خو اولنی لفظ ده بیا تیار سو بیا ځان ته زمری مه وایه ګوره خویونه دا ګیدړ چې کړي زمری مور توایا زمری مور توایا زمری مور توایا چې ختم نبوت مني پردی مور توایا پردی مور توایا پردی مور توایا چې نومي قادیان وینو مور توایا سړی مور توایا سړی مور توایا لا مې زړه نه یخ کېږي دا مرزایانو باندې داسې لعنت ووایو که نه چې دا زړه مې یخ سي نو سړی مور توایا 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 جزاک اللہ خیرہ قائدیانیت مردابد قائدیانیت قائدیانیت قائدیانی قائدیانی ملعون
माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे मैं आपको देख के ये सोच रहा था, प्रोग्राम हजरत कब से चल रहा है? ये कब? ज़ोहर के बाद से। क्या बात है, माशाल्लाह। मैंने किसी प्रोग्राम में इतने कलाम नहीं पढ़े। वाह, आपने हमें ऐसा धक्का दिया आप हजरात ने कि पीछे मुड़ने का मौका ही नहीं मिला, आगे चलता गया। अब मैंने सोचा कि स्टॉप कर लूँ तो हजरत जोश में आ गए। और माशाल्लाह इस उम्र में अगर ये जज्बा दिखाएं, ज़ोहर से लगा हुआ है, उलमा की खिदमत कर रहा है तलबा की तरह, अल्लाह अकबर। कुर्बान जाऊँ अपने काबिरीन पे, बहुत खुशी होती है जी। तो हज़रत कह रहे हैं कि वो मदारिस के हवाले से जो आपका एक कलाम है वो आप पढ़ ले, लेकिन उसको पूरा नहीं पढ़ूँगा, ताकि हज़रत दोबारा मुझे अगले साल भी बुलाए कि वो मदारिस कलाम रह गया था, है ना हज़रत? इंशाअल्लाह फरमाइश पूरी नहीं करूँगा, एक शेर पढ़ूँगा उसका। और उसके बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक प्रोग्राम में मैं गया था, ये जामिया सिद्दीकिया में। वहाँ पर स्टेज पर मुझे एक मुफ्ती साहब ने कहा, हैदराबाद में उनका मदरसा है, मुझे कहने लगे जलाली साहब आप बाकी कलाम पढ़े या नहीं, लेकिन ये मदारिस वाला कलाम आपने ज़रूर पढ़ना है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मेरे मदरसे में 19 तलबा है जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल छोड़ कर आए हैं इस कलाम को सुनने के बाद। अब उस कलाम में कौन सी ऐसी ख़ास बात है कि उन असरात पर इतना असर हुआ, बल्कि शॉर्टकट यूं कहूँगा कि गैर मुस्लिम भी अल्हम्दुलिल्लाह इस कलाम को सुनने के बाद मुसलमान हुए। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। और आप यकीन करें इस कलाम को तकरीबन पढ़े हुए 7 से 8 साल मुझे हो गए, लेकिन जिस प्रोग्राम में जाता हूँ इस कलाम की फरमाइश करते हैं, कहते हैं आप ये 10 मरतबा 20 मरतबा भी पढ़ो, हमारा दिल नहीं भरता है। ये कबूलियत की निशानी है। मैं पढ़ने लगा हूँ, इसका सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा, ठीक है जी? और फिर इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहूँगा। वो बात कौन सी है, ख़ास बात वो बताने लगा हूँ, अपने काबिरीन का तारुफ कराने लगा हूँ और इन मदारिस का भी तारुफ कराने लगा हूँ। सुनिए। लोग कहते ये दहशत की ये इर्तिका इन मदारिस से होती सरेआम है। मेरे बाबा तू इतना बता दे मुझे, ये हकीकत है या कोई इल्जाम है? ये इल्ज़ाम है ना? अच्छा, आजकल हर घर में टीवी है हज़रत, बच्चे टीवी देखते हैं, अब जो सुनते हैं वही कहते हैं। एक साहब ने मुझे कहा कि मेरे बेटे ने मुझे कहा कि वो हिंदू में बाप को क्या बोलते हैं? पिता। तो कहने लगे मैं परेशान हो गया, बेटा ये कहाँ सीखे? कहने लगे टीवी में सीखे मैं। ये हाल है। और मदारिस के ख़िलाफ़ तो अगर कोई एक लफ्ज़ मुँह से निकले तो फिर आ जाए मीडिया वाले, गुस्ल करके आ जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो मैं पढ़ने लगा हूँ, ये अपने बेटे की इस्लाह कर रहा हूँ। और अगर इस मजमे में कोई ऐसा बंदा बैठा है जो मदारिस के लिए, इनके दिल में मदारिस के लिए ये बातें हैं, आज एक बात बता रहा हूँ, मुझे यकीन है इंशाल्लाह जिनका 1 महीने के बाद मदरसे में दाखिला कराने का इरादा है बच्चे को, इंशाल्लाह मुझे 100% यकीन है कि वो कल बच्चे को लेकर आएंगे, दाखिल कराएंगे कारी साहब से, इंशाल्लाह वो इल्तिजा करेंगे, दरख्वास्त करेंगे। पढ़ने लगा हूँ। पूरी दुनिया को मिलता मदारिस से ये अमन का एक मीठा सा पैगाम है। इस बदमनी के मेरे लखते जिगर, अमन के इस मराकज़ से क्या काम है? बैरक उसी बात पे आता हूँ जो सवाल की मैं बात कर रहा था। जी बेटा। मेरे बाबा मुझे अब जरा ये बता, ये मदरस भला कब की इजाद है? यही कहते हैं ना दुनिया वाले, ये मदरसा किसने बनाया, किस मौली ने बनाया? हाय हाय हाय, पता चलेगा जब आंखें बंद होंगी। इनकी तारीख बेटा मुझे याद है, ये मदारिस तो सुफ़ा की औलाद है।
آپ سے محبت چاہتا ہوں مدارس کے لیے ایسی محبت میرے دائیں بائیں سیدھے جہاں جہاں بندہ نظر آ رہا ہے مجھے اس کے دو ہاتھ نظر آنی چاہیے. اگلا مصرع پڑھنے لگا ہوں, سنیے. ایک خوشخبری ہے جن کے بچے آج حفظ مکمل کر چکے ہیں اور قراء بن چکے ہیں. ان کی تاریخ بیٹا مجھے یاد ہے, یہ مدارس تو صفا کی اولاد ہے, جن تلک پہنچتی ہے ہمارے سند, وہ محمد ہمارا بھی استاد ہے. بارک اللہ, جزاک اللہ. یہ میرے طلباء عزیز کی تاریخ ہے جو میں نے آپ کو سنائی. یونیورسٹی کالج والوں کے پاس یہ نہیں ہے اور اس کے لیے ٹائم بھی نہیں لگتا ہے. آپ کل بیٹے کو لے کر آئے, قاری صاحب کے سامنے بٹھائے, قاری صاحب محترم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے, آپ کا بیٹا پڑھے گا, سند کے اعتبار سے سونے آقا کا شاگرد بن جائے گا. ضروری نہیں کہ قالین بچھائے, ٹوٹی پھوٹی زمین پہ بھی بیٹھ جائے پھر بھی یہ اعزاز حاصل ہو جائے گا. دوبارہ یہ سوال میرا بیٹا کرے, دوبارہ بتا رہا ہوں میں, پھر بھی ایسی محبت دکھائیں گے نہیں؟ آپ کہیں گے اس سے زیادہ محبت دکھائیں گے, آپ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. ہاں جی بیٹا بولے. میرے بابا مجھے اب ذرا یہ بتا, یہ مدارس بھلا کب کی ایجاد ہے؟ ان کی تاریخ بیٹا مجھے یاد ہے, یہ مدارس تو صفا کی اولاد ہے, جن تلک پہنچتی ہے ہمارے سند, وہ محمد ہمارا بھی استاد ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اگلی بات سنیے. واقعی تو نعمت خدا داد ہے, ابن مسعود کی درسگاہ کوفہ میں ان مدارس کی مضبوط بنیاد ہے. درسگاہ کے علی کے فیضان سے آج تک شہر بغداد آباد ہے, آج تک شہر بغداد آباد ہے. ان مدارس کا دشمن ہے میرے پسر, دو جہانوں میں کتنا بدن جام گئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم نصیب فرمائے. میرے کسی بات کو اگر آپ کو اچھی نہ لگی اس پر معذرت. دل چاہتا ہے ایک ایک جوان کا, ایک ایک بزرگ کا, ایک ایک بچے کا شکریہ ادا کروں, لیکن ممکن نہیں, بڑا مجمع ہے. اس کا میرے ذہن میں ایک حل آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ سب مسکرا کر بولے تاکہ مجھے لگے کہ آپ یہاں سے خوش ہو کے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. کچھ ساتھی یوں دیکھ رہے ہیں مجھے کہ آپ نے اتنا تھکایا, اب آخر میں کہہ رہے ہیں کہ آپ مسکرائیں. میں مسکرانے سے تو ٹینشن ختم ہو جاتی ہے نا, مسکرا کر بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں جاتے جاتے دعا بھی دوں گا کہ اللہ تعالیٰ یہ جیسے یہ چہرے آج خوش نظر آ رہے ہیں ایسے ہمیشہ یا اللہ خوش رہے. ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ, مسکرا کر بولے, مسکرا کر سبحان اللہ. جزاک اللہ خیرہ. زندگی باقی, ملاقات باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.